السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر شامل کریں گے۔ ایران کے خلاف حملوں کی تیسری لہر آنے والی ہے، بہت لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام، فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تاخیر ہو چکی ہے۔ ایران کے خلاف حملوں کا تیسری لہر آنے والی ہے، بہت لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ایران کا فضائی نظام اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی، فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تاخیر ہو چکی ہے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا گیا ہے۔ صدارتی بیوروکریسی پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل پر بھی بموں کی برسات کر دی گئی۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ 18 فوجیوں سمیت 14 کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکہ کی کھلی جارحیت جاری، ایران پر حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں پر بھی شدید بمباری۔ صہیونی فوج نے اصفہان، بوشہر، شیراز سمیت 153 ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا۔ 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد حملے کیے۔ 14 کی مجموعی تعداد 780 سے بھی تجاوز کر گئی۔ 2 کارروائیوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ 13 اہلکار اصفہان اور شیراز جبکہ 5 بوشہر میں مارے گئے۔ پاک اسرائیلی فورسز نے ہمدان میں رہائشی علاقوں پر بھی بارود برسا دیا۔ حملے میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے صدارتی آفس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا کہ ہماری ایئر فورس نے ایران کے صدارتی بیورو اور ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی قیادت کے مرکزی کمپاؤنڈ پر متعدد بم برسائے۔ لیڈرشپ کمپلیکس پر 100 طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ 250 بم گرائے گئے۔ تہران میں ایک عسکری ٹریننگ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا بھرپور جواب، اسرائیل پر خیبر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی حملے۔ وسطی اسرائیل میں متعدد شہری زخمی۔ مشرقی وسطی میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیاں جاری ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر بڑا حملہ۔ 2 ڈرون ٹکرانے سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر حملہ، 20 ڈرون اور 3 میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ایئر بیس کی مرکزی کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت تباہ کر دی گئی ہے۔ اس کے ایندھن کے ٹینکوں کو آگ لگا دی ہے۔ قطر نے دعویٰ کیا ہے کہ حدود میں داخل ہونے والے 98 میزائل اور 24 ڈرون سے تباہ کیے۔ اماراتی حکام کے مطابق یو اے میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے۔ ایران نے عراق میں بھی امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ اردن کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے سلطنت عمان پر ہونے والے حملوں سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ ایران نے اسرائیلی شہروں اور مقبوضہ علاقوں پر پھر میزائل داغے۔ تل ابیب، حیفا، یروشلم، مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی ریسکیو حکام کے مطابق ایران کی تازہ بیلسٹک میزائل حملے میں وسطی اسرائیل میں 3 مختلف مقامات پر 7 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹکام نے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کر لی گئی۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اسرائیلی اور امریکی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مجید بن الرضا سابق وزیر دفاع امیر نصیر زادہ کے شہادت کے 2 روز بعد عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا۔ ایران کے شہر قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بھی بمباری۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید بچیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ان کے جنازے بھی ادا کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر شہید طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اے ننھے فرشتوں، جنت کے راہیوں،
الوداع۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں شہید کمسن طالبات سفر آخرت پر روانہ۔ شہید بچیوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ننھے جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار، ہر دل سوگوار تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شہید طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ ایکس پر جاری پیغام میں لکھا کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں فلسطینی بچوں کا قتل عام کرنے والے سفاک اسرائیل نے 28 فروری کو پرائمری اسکول پر بمباری کر کے زیر تعلیم بچیوں کو خون میں نہلا دیا تھا۔ حملے میں کمسن طالبات سمیت 150 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی زندہ ہیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ خامنائی زندہ ہیں اور مکمل صحت یاب ہیں۔ وہ ملک کے اہم امور بھی دیکھ رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ان کے صاحبزادے کی بھی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل کو آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن کس نے دی؟ اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی گئی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ حملوں کے لیے مہلک سرورز استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی جاسوسوں کا شاطرانہ ایکشن، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تک کیسے پہنچے؟ اپنے کمپاؤنڈ میں کیا کرتے ہیں؟ کن راستوں سے آتے ہیں جاتے ہیں؟ سیکیورٹی پر کون کون ہوتا ہے؟ حصار کتنی گاڑیوں کا ہوتا ہے؟ یہ سب معلومات اسرائیل تک کیسے پہنچی؟ $1 ملین سوال کا جواب فائنینشل ٹائمز نے چھاپ دیا۔ غیر معمولی ایکشن کے لیے اسرائیلی حکام برسوں سے آیت اللہ خامنائی اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ معلومات حاصل کی۔ برسوں پہلے تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی، ٹریفک کیمروں کو کنٹرول میں لے کر۔ رپورٹ کے مطابق ان کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی نقل و حرکت اور معمولات زندگی کی نگرانی کی گئی۔ موساد کی نگرانی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیسٹر اسٹریٹ کے قریب موبائل فون ٹاورز کو بھی اس طرح غیر فعال بنایا گیا تاکہ ہنگامی صورتحال میں وارننگ نہ دی جا سکے۔ حاصل معلومات کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کیا گیا جبکہ 13 میزائل سمندر میں گرے، جبکہ 1 میزائل UAE کی حدود میں گرا۔ معمولی نقصان میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ہوا۔ اپنی سرزمین ایران کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے کہا ہے کہ ایران کے حملے بلا جواز تھے اور UAE کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ UAE نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند اور سفیر واپس بلا لیا ہے۔ The Emirati defense systems have dealt with the Iranian aggression with 186 ballistic missiles launched against our country. We destroyed 172 missiles, 13 of them fall in the sea, and 1 missile dropped on our territories. 755 of these drones. 8 missiles have been also intercepted. 3 persons have lost their lives and 68 minor injuries, plus some damage in other establishment. We would like to affirm that any attack that violates the UAE sovereignty or the sovereignty of any Gulf country will not be acceptable. The right of self-defense is a right that the UAE will practice, and this is a violation of the international. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔